الحمد لله الذي هدى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان دین، برادران اسلام، تحریک خدام اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والوں، سالانہ 75ویں سنی کانفرنس بالکسر تحریک خدام اہل سنت والجماعت کے زیر اہتمام منعقد ہوتی ہے. پروگرام کو سماعت کرنے کی غرض سے حاضری ہوتی ہے، لیکن مولانا مخلص عبداللہ صاحب کے حکم پر کچھ گفتگو کا کہا جاتا ہے. دعا گو ہوں کہ اللہ جل شانہ مجھے حق بات کہنے کی اور آپ تمام احباب کو حق بات سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے ذمہ جو موضوع لگایا گیا ہے وہ ہے حمد اور صفات باری تعالی. آج اگر ہم اس کائنات میں نگاہ دوڑائیں تو جہاں بھی کائنات کی رونقیں، کائنات کی بہاریں نظر آ رہی ہیں، تو ایک بندہ ان کو دیکھ کر جب ان کی تعریف کرتا ہے تو حقیقت میں یہ اس شے کی، اس چیز کی تعریف نہیں، یہ میرے رب کی تعریف ہے. اور حمد کہتے ہیں تعریف کو، کہ اللہ کی تعریف کی جائے. رب العالمین نے اپنے کلام میں سب سے پہلے بندہ مومن کو اپنی تعریف کا درس دیا ہے، حمد کا درس دیا ہے. لیکن حمد کے ساتھ اللہ نے اپنی ایک عظیم صفت کو بیان فرما کر کہا کہ لوگوں کہو الحمدللہ. خاص تعریفیں ہیں اللہ کے لیے. تمام حمدیں، ہر قسم کی حمد جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے. اب کون اللہ ہے؟ فرمایا کہ رب العالمین، جو رب ہے عالمین کا. رب یہ اللہ کی صفت ہے، پالنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی حمد جتنی بھی کی جائے تھوڑی ہے. انسان اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا شروع کر دے، نعمتوں کو مد نظر رکھے، تو ہمارا ہر سانس جو ہے وہ اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اللہ کی حمد کو بیان کریں، اللہ کی تعریف کریں. اللہ نے جو انسان کو پیدا کیا اور انسان کو پیدا کرنے کے بعد انسان کو کتنی عظیم نعمتوں سے نوازا ہے. ایک آنکھ کتنی عظیم نعمت ہے، کان کتنی عظیم نعمت ہے، چلنے کے لیے پاؤں عطا کی یہ عظیم نعمت ہے، بولنے کے لیے زبان عطا کی یہ عظیم نعمت ہے. تو یہ ساری نعمتیں ہیں. ان نعمتوں کی قدر بندے کو اس وقت ہوتی ہے جب کوئی نعمت بندے سے چھین لی جاتی. تو اس لیے میں نے یہ عرض کیا ہے کہ بندہ مومن کو ہر وقت اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف کو بیان کرنا چاہیے. اب ایک آدمی کسی کی تعریف کرتا ہے دنیا میں، لیکن اس کی تعریف ایسی نہیں ہوتی اس آدمی کے لیے جس کی تعریف کرتا ہے، جس شے کی تعریف کرتا ہے
اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے کچھ وصف ایسی ہوں کہ بندہ خود اس کی تعریف کرنے پر آمادہ ہو۔ اب اللہ تعالیٰ کی تعریف اس وقت تک انسان نہیں کر سکتا جب تک اللہ کے اوصاف معلوم نہ ہو کہ میرا اللہ کون ہے، کتنی بڑی ذات میرا اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوصاف کو خود قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ اللہ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، کچھ نہیں تھا تو اللہ نے کتنی مخلوق کو پیدا کر دیا، اور سب سے اشرف مخلوق انسان ہیں، اللہ نے ہم کو پیدا کر دی۔ اسی طرح اللہ رب ہیں، پالنے والے ہیں، تدریجاً تدریجاً انسان کو کیسے پالتے ہیں، کیسے انسان کے لیے یعنی رزق کا اللہ نے بندوبست کیا، شکم مادر سے لے کر مرنے تک انسان غور کرے کہ اللہ مجھے کیسے پال رہا ہے، کیسے مجھے رزق دے رہا ہے۔ تو جب اللہ کی یعنی اوصاف، ذات خداوندی کے اوصاف ہم پر آشکار ہوتے ہیں تو پھر بندہ اللہ کی حمد پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعہ ہی تعریف کروں تو اس رب کی تعریف کروں جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، زندگی اور موت کا مالک بھی ہے، عزت اور ذلت دینے والا ہے۔ یہ ساری کی ساری میرے رب کی صفتیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اندر جس طرح وحدہ لا شریک ہے، اس طرح رب العالمین اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک۔ اللہ کی صفات کے اندر اگر ہم کسی غیر کو شریک کریں گے تو جس طرح ذات میں شریک کرنے سے شرک ہو جاتا ہے، اسی طرح صفات میں بھی شریک کرنے سے شرک ہو جاتا ہے۔ اب ایک بندہ یہ کہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ بصیر ہے، دیکھنے والی ہے، یہ تو بندہ بھی دیکھ سکتا ہے۔ اللہ کی ذات جو ہے وہ سننے والی ہے، یہ تو ایک انسان بھی سن سکتا ہے۔ اللہ کی ذات جو ہے وہ غیب کا علم رکھتی ہے، اس کے علاوہ کچھ شخصیات ایسی ہیں وہ بھی غیب کا علم رکھتی ہیں، تو یہ گویا کہ مماثلت ہو گئی۔ تو ایسے نہیں ہے، ہم بھی سنتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، لیکن ہمارا سننا، ہمارا دیکھنا جو ہے یہ محدود ہے۔ اب ہمیں دیوار سے پیچھے معلوم نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اللہ کی ذات ہر جگہ ہر ایک کو دیکھ رہی ہے۔ ہم یہاں موجود ہیں، سن رہے ہیں، کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو سن نہیں رہے، مسجد سے باہر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو سن نہیں رہے، لیکن اللہ کی ذات وہ ذات ہے، اللہ کی صفات یعنی سننا، سمیع بصیر، اللہ کی صفت یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہر ایک کی سن رہا ہے، یہ انسان ایسے نہیں۔ تو اس لیے میں نے عرض یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح اپنی صفات میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واحد ہے، اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حمد اور اللہ کی صفات، اللہ کی صفات سے بندے کو کیا ملتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی صفات سے اللہ کی معرفت بندے کو حاصل ہوتی ہے، اللہ کی پہچان بندے کو اللہ کی صفات سے حاصل ہوتی ہے۔ جب بندہ اللہ کی صفات کو مطالعہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات انسان کے دل میں آتی ہیں کہ اللہ نے کیسے ہمیں پیدا کیا، کتنی مخلوق کو پیدا کیا، سب مخلوق کو کیسے اللہ کھلا رہے ہیں، سب مخلوق کو اللہ کیسے پال رہے ہیں، تو اللہ کی صفات سے اللہ کی ذات کی معرفت آتی ہے۔ جب اللہ کی ذات کی معرفت آ جائے تو پھر خود انسان اللہ کی حمد پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ میں اس ذات جو اتنی بڑی ذات ہے اس کی حمد کیوں نہ کروں۔ آج جو آدمی ہمارے اوپر ذرا سا احسان کرتا ہے تو ہم اس کی تعریفوں کے پل بنا دیتے، لیکن اللہ نے ہم پر اتنے بڑے احسان کیے، لیکن ہماری زبانیں اللہ کی حمد سے جو ہے وہ خشک پڑی ہوئی۔ ہر وقت انسان کی زبان اللہ کی حمد سے تر رہنی چاہیے، لیکن یہ اللہ کی حمد انسان کی زبان پہ کیسے آ سکتی ہے؟ کیسے ہر وقت انسان کے دل میں اللہ اللہ کی صدائیں اٹھ سکتی ہیں؟ اور اللہ کی حمد یا اللہ کا ذکر کرنا، اللہ اللہ کی صدائیں دل سے پیدا کرنا جو ہے یہ کیسے ممکن ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ
اہل اللہ کی صحبت اختیار کی جائے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو. جب بندہ سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو پھر تعلق مع اللہ، اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے. جب اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے پھر بندہ اللہ کی حمد کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے. تو تعلق مع اللہ کے لیے ایک اللہ کا ذکر ضروری ہے اور دوسرا صحبت اہل اللہ ضروری ہے. بزرگوں کی صحبت اختیار کرنا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اب جو آدمی مومن ہے اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. جو بندہ مومن ہے اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. اور دوسرے الفاظ میں قرآن کہتا ہے کہ وہ آدمی اللہ کا دوست ہے. وہ آدمی اللہ کا دوست ہے جس کے پاس ایمان کی دولت موجود ہے، جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، وہ اللہ کا دوست ہے. اس کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا. لیکن ایک تعلق یہ ادنا ہے اور ایک اعلیٰ تعلق ہے. اللہ کی ذات کے ساتھ اعلیٰ تعلق قائم کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ فرمایا کہ ایمان کے بعد تقوی کی ضرورت ہے. جب بندے کے پاس تقوی ہوتا ہے تو پھر اللہ کے ساتھ ایک خاص درجے کا بندے کو تعلق قائم ہو جاتا ہے. خاص درجے کا بندہ جو ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے. تو اب تقوی جو ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ تقوی کے اصول کے لیے صحبت متقین ضروری ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع المتقین ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا مع الصادقین. اگر تم اللہ کی حمد چاہتے ہو، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتے ہو تو صادقین کے ساتھ تمہیں اپنا واسطہ قائم کرنا پڑے گا، اپنی نسبت جوڑنی پڑے گی، ان کے قدموں میں آنا پڑے گا. مال متقین نے ارشاد فرمایا. تو علماء نے لکھے کہ تقوی جو ہے ایک تقوی صادق ہے اور ایک تقوی کاذب ہے. تقوی صادق یہ ہے کہ بندے کا باطن بندے کے ظاہر کے ساتھ مطابقت کا، جیسے ظاہر نظر آ رہا ہے ایسے باطن میں بھی ہو، تو یہ تقوی میں صادق ہے. اور اگر ہمارا باطن ہمارے ظاہر کے خلاف ہو تو یہ تقوی صادق نہیں ہے بلکہ بندہ اپنے تقوی میں کاذب ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو. متقی لوگوں، متقی کا نہیں کہا. تو علماء نے کہا ہے کہ سچے وہ لوگ ہوتے ہیں جو نشست میں، برخاست میں، جلوت میں، خلوت میں ان کا معاملہ ایک ہی ہوتا ہے. جیسے وہ تنہائی میں یعنی بڑی مجلس میں اللہ سے ڈرتے ہیں، بندوں میں ہوتے ہیں اور اللہ کا خوف ان پہ ہوتا ہے، جب بندوں کا خوف ہوتا ہے وہ گناہ نہیں کرتے. ایسے فرمایا کہ وہ خلوت میں بھی، تنہائی میں بھی گناہوں کے قریب نہیں جاتے. خلوت میں اور جلوت میں ایک حال ان کا ہوتا ہے. فرمایا کہ صادقین وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا معاملہ اللہ کے ساتھ بھی سچا ہوتا ہے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی ان کا معاملہ سچا ہوتا ہے. یہ لوگ صادقین. تو ایسے لوگوں کے ساتھ جب بندہ ہوتا ہے تو پھر اللہ کا تعلق پیدا ہوتا ہے. جب اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے تو پھر اللہ کی تعریف کرنا، اللہ کی حمد کرنا یہ مشکل نہیں. آج اللہ کی حمد کرنا اسی وجہ سے مشکل ہے کہ ہمارا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے. تعلق جس کے ساتھ بھی دنیا میں ہوتا ہے بندہ اس کی تعریفیں کرتا ہے، لیکن اگر اللہ کے ساتھ ہمارا سچا تعلق قائم ہو جائے تو پھر اللہ کی حمد کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی کیسے بندہ اللہ کی حمد کرے؟ تو اس لیے تعلق مع اللہ، اللہ کے ساتھ تعلق کے لیے اہل اللہ کی صحبت ضروری. اور صحبت بھی علماء نے لکھا ہے کہ اہل اللہ کی صحبت، اولیاء اللہ کی صحبت، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت جو ہے وہ صحبت ایسی ہو کہ آنا جانا نہ ہو بلکہ وہاں پہ رہنا ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی اللہ والے کے ساتھ بندہ اپنا اصلاحی تعلق قائم کرتا ہے تو کیا اسی کے پاس ہر وقت ڈیرے ڈال لے اور کوئی کام نہیں ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ ہر وقت نہیں، بلکہ کسی اہل اللہ کے ساتھ اپنا اصلاحی تعلق جب بندہ قائم کرتا ہے تو کچھ ایام اس کے پاس رہے تاکہ اس اہل اللہ کا رنگ جو ہے اس کی صحبت کی وجہ سے اس کے رنگ میں یہ رنگ جائے. جس طرح اس کا دل اللہ کی یاد میں ہے، جس طرح
یعنی جس سے اپنا اصلاحی تعلق بندہ قائم کرتا ہے اس کے دل سے اللہ اللہ کی صدائیں آ رہی ہیں، تو اتنی دیر اس کے پاس رہے، اتنے دن اس کے پاس رہے کہ بندے پر اپنے شیخ کا رنگ نظر آئے، تاکہ وہ واپس آ کر اپنی جگہ اللہ سے تعلق قائم کر سکے، ہر وقت اللہ سے تعلق قائم ہو، اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد اس کی زبان سے جاری ہو۔ تو علماء نے لکھا کہ آنا جانا نہ ہو بلکہ وہاں پہ رہنا ہو۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ حضرت اپنے شیخ کے ساتھ جب بندہ اصلاحی تعلق قائم کرتا ہے تو کتنے ایام کم سے کم رہنا چاہیے؟ فرمایا کہ آنا جانا نہ ہو۔ آج ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم جس کو پیر بناتے ہیں بس بڑے عرص یعنی سال کے بعد ایک دفعہ ملاقات کرتے ہیں، سلام علیکم، دعا ہو گئی، ہاتھ ملایا بڑی مشکل سے، بس اسی کو ہم کہتے ہیں کہ نسبت ہے، ہم نسبت والے ہیں، کسی اللہ والے کے ساتھ ہماری نسبت قائم ہے۔ تو ایسے اصلاح بندے کی ممکن نہیں، ایسے بندے کا دل سے جو ہے وہ اللہ اللہ کی صدائیں پیدا نہیں ہو سکتی، اللہ کی حمد بندہ نہیں کر سکتا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ مرغی کو دیکھ لو، ایک مرغی ہے، اس کے نیچے جو ہے وہ انڈے رکھے جاتے ہیں چوزے نکلوانے کے لیے، تو 21 دن مسلسل جو ہے وہ مرغی ان انڈوں پر بیٹھتی ہے۔ اگر چند دن وہ انڈے پڑے رہیں، ایک دن پڑے رہیں اور پھر نکال لیں، پھر ایک دن کے بعد یا چند دن کے بعد پھر وہ انڈے رکھ دیں، پھر نکال لیں، تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ ان انڈوں سے چوزے کیسے نکلنے ہیں، وہ تو انڈے گندے ہو جائیں۔ تو اسی طرح فرمایا کہ جو آدمی اپنی حال کی اصلاح، اپنے اعمال کی اصلاح چاہتا ہے تو اس کو اپنے شیخ کے ساتھ ایسا تعلق قائم کرنا چاہیے جو متصل ہو، مسلسل تعلق قائم کرے یہاں تک کہ شیخ کے رنگ میں رنگا جائے۔ تو اب اس کے دل سے اللہ اللہ کی صدائیں نکلیں گی، اس کی زبان سے حمد، اللہ کی حمد کے ترانے جاری ہو جائیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے ایک خلیفہ گزرے ہیں، حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ، یہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے خلیفہ تھے۔ تو ایک دفعہ حضرت تھانوی سے انہوں نے بڑا عجیب سوال کیا، اور بڑا مقام تھا، عالم نہیں تھے لیکن علماء کی نظر میں ان کا کتنا مقام تھا حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ کا۔ حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمہ اللہ محتمم جامعہ اشرفیہ لاہور، یہ بھی حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے۔ حضرت تھانوی کے بعد جو ہے انہوں نے اپنا اصلاحی تعلق حضرت ہی کے خلیفہ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ سے قائم کیا، جو حالانکہ عالم نہیں تھے لیکن حضرت کی صحبت میں رہ کر ان پر اتنا اثر تھا کہ ایک وقت کا مفتی جو ہے، محتمم جو ہے، وہ ان کی طرف اپنا اصلاحی جو ہے وہ تعلق، ان کے ساتھ اپنا اصلاحی تعلق قائم کر رہا۔ تو فرمایا حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ نے حضرت تھانوی سے پوچھا کہ حضرت جب اللہ کے ذکر ہی میں تاثیر ہے، اللہ کے ذکر ہی نے کام کرنا ہے، اللہ کی حمد ہی نے کام کرنا ہے، تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ کسی کی بیعت کریں، کسی کے مرید بن جائیں، پھر اس سے پوچھ کر اللہ کا ذکر کریں تو اس میں اثر ہوگا؟ جب ذکر ہی نے اثر کرنا ہے تو پھر اس چیز کی آپ کیوں ترغیب دیتے ہیں؟ تو انہوں نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی۔ حضرت تھانوی نے مثال دی، فرمایا کہ ایک تلوار ہے، اب تلوار کا کام جو ہے وہ کاٹنا ہے، تلوار کا کام جو ہے وہ کاٹنا ہے، کسی کے ہاتھ میں بھی ہو تلوار چلائی جائے تو تاثیر یہ ہے کہ وہ کاٹے، لیکن ایک وہ آدمی جس کے ہاتھ میں تلوار ہے اس نے پہلے تلوار چلائی نہیں، کسی سے سیکھا نہیں، اب بجائے اس کے بعد دفعہ کہ وہ کسی کو کاٹنے کی بجائے خود کو نقصان پہنچا لیتا ہے۔ حضرت تھانوی نے فرمایا کہ اسی طرح ایک آدمی جو کسی سے اصلاحی تعلق قائم کرتا ہے بزرگ سے، اس سے پوچھ کر ذکر کرتا ہے، اللہ اللہ کی ترغیب اسے دیتا ہے، تو اب تاثیر تو اس میں بھی ہے کہ بغیر کسی سے اصلاحی تعلق قائم کر کے بندہ اللہ اللہ کرنا شروع کر دے، اللہ کی حمد بیان کرنا شروع کر دے، تو اس میں بھی اثر تو ہے، لیکن وہ اثر نہیں ہے کہ کسی بزرگ کی اجازت سے کیا جائے۔ تو فرمایا کہ ایک طاقتور آدمی ہے جس کا ہاتھ مضبوط ہے، جس نے کسی سے باقاعدہ جو ہے وہ تلوار چلانے کا فن سیکھا ہے، اب اس کے چلانے میں جو اثر ہوگا وہ ایک اناڑی کے ہاتھ میں اثر نہیں ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ کسی شیخ سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کرو،
تو اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک تو اللہ کا ذکر کیا جائے، کثرت سے اللہ کی حمد کو بیان کیا جائے، اور دوسرا صحبت اہل اللہ ضروری. آج کے دور میں جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق قائم کر لو، کسی کو پیر بنا لو، تو آج لوگ کہتے ہیں کہ آج پیر ہیں کہاں جس کی ہم بیعت کر لیں. تو علماء نے لکھا ہے کہ ایسے یہ بات کہنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ سچے لوگ ہوں ہی نہیں، کسی زمانے میں سچے لوگوں کا فقدان ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ایسے حکم دے رہے ہیں. فرمایا کہ ایسے ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ اس چیز کا حکم دیتے ہیں جو محال ہو، جو کرنا ممکن ہو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ صادقین کے ساتھ صحبت اختیار کر لو، سچے لوگوں کی صحبت اختیار کر لو. تو حضرت حکیم الاختر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کا یہ اصرار ہوتا ہے کسی بڑے پیر سے بیعت کریں جو بڑا مشہور ہو لوگوں میں، جس کے ساتھ ہم اپنا اصلاحی تعلق قائم کریں، اس کو اپنا پیر بنائیں. تو فرمایا کہ یاد رکھو، جس کو اپنا پیر بنانا چاہتے ہو، اصلاح کی غرض سے جس سے اپنا تعلق قائم کرنا چاہتے ہو، تو اس میں دو چیزوں کو دیکھو. اس کو یہ نہ دیکھو کہ یہ مشہور ہے یا نہیں ہے، اس میں دو چیزوں کو دیکھو. ایک یہ کہ اس سے استفادہ کرنا آسان ہو، شیخ سے استفادہ جو ہے وہ کرنا آسان ہو. اور دوسرا جو ہے وہ یہ ارشاد فرمایا کہ اس کی صحبت میں کثرت سے ملے، یعنی اکثر اس سے صحبت اختیار کر سکے. تو ظاہری بات ہے کہ اگر بندہ ایسے سے اپنا پیر سے اپنا تعلق قائم کرتا ہے کہ جس سے سال میں ایک دفعہ سلام کرنا جو ہے وہ مشکل ہو، تو اس سے استفادہ جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. اور شیخ سے اپنا مزاج، فرمایا کہ اس کے ساتھ اپنا مزاج بھی ملتا ہو. مرید کا مزاج اور ہے، شیخ کا مزاج اور ہے، تو فرمایا کہ پھر بھی استفادہ جو ہے یہ مشکل ہو جاتا ہے. تو میں نے یہ عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اللہ کی صفات، قرآن پڑھا ہے، اللہ کی حمد سے قرآن پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود اپنی صفات کو قرآن کریم میں کھول کھول کر بیان کیا. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ. تو قرآن کریم جو ہے یہ بھرا پڑا ہے اللہ کی صفات سے، اللہ کی حمد سے بھرا پڑا ہے. لیکن اللہ کی حمد، اللہ کی صفات کیوں ضروری ہیں؟ کہ اللہ کی صفات سے بندے کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. جب معرفت حاصل ہو جائے اللہ کی حمد کرنا آسان ہے. لیکن اللہ کی حمد ہر آدمی نہیں کر سکتا. اللہ کی حمد کے لیے صحبت اہل اللہ ضروری ہے. جب بندہ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرتا ہے تو اللہ والے کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے اس کی زبان سے بھی، اس کے دل سے بھی اللہ اللہ کی صدائیں نکلتی ہیں. اللہ کی حمد کے ترانے اس کی زبان پہ شروع ہو جاتے ہیں. وہ جلوت اور خلوت میں اپنا تعلق جو ہے وہ اللہ کے ساتھ رکھتا ہے. ہر وقت اس کی زبان اللہ کے ذکر سے، اللہ کی حمد سے جو ہے وہ تر آتی ہے. تو دعائے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سچے لوگوں کے ساتھ، جیسے حضرت تحریک خدام اہل سنت والجماعت حضرت قاضی صاحب تھے، اور آگے جو یہ سلسلہ چل رہا ہے، یہ سچے لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہو جائے تو بس یہی نجات کا رستہ ہے. دعائے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آل اللہ کے ساتھ صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا.